جائے گی, طلاق ہو جائے گی. آپ علیہ السلام نے 1 مہینے کی قسم اٹھائی. حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے بالا خانہ میں. 1 مہینے کے بعد آئے. رب کائنات نے فرمایا کہ میرے پیغمبر, اے میرے حبیب, میرے نبی, آپ اپنی بیویوں کو جا کر یہ سوال کر دیں, اپنی بیویوں کو جا کر یہ بات کہہ دیں, ان کے سامنے جا کر یہ سوال پیش کر دیں. اے اللہ کون سا سوال ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا کہ میرے پیغمبر اپنی ازواج سے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے میری ازواج آ جاؤ, اگر تم دنیا کی دولت چاہتی ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں, اگر اللہ رسول کو چاہتی ہو تو پھر دنیا کی دولت کو چھوڑ دو. یہ بھی اختیار نہیں تھا, امتحان تھا کہ جس وقت پیارے پیغمبر نے یہ بات سامنے رکھی, سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے. فرمایا کہ عائشہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرۃ. اے عائشہ آج فیصلہ کر, میں محمد کریم ہوں, یہ دنیا کی دولت ہے, چاہتی کیا ہے؟ دولت چاہتی ہے یا مجھے چاہتی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے آنکھ بند کر کر کہا یا رسول اللہ ساری کائنات کو ٹھوکر لگاتی ہوں, مجھے تو صرف آپ ہی چاہیے, میں تو صرف آپ کو چاہتی ہوں, مجھے دنیا نہیں چاہیے. حضرت عائشہ کامیاب ہو گئی, حضرت طاہرہ کامیاب ہو گئی. تو فرمایا یہ رسول مکرم نے کہا ادھر آیا پیالہ دودھ کا, ادھر آیا پیالہ شراب کا, حضرت جو چاہتے ہو پسند کر لو. نبی مکرم فرماتے ہیں میں نے دودھ والا پیالہ پسند کر لیا. حضرت جبریل نے کہا اگر آپ پیالہ شراب والا پکڑ لیتے آپ کی ساری امت کیا ہو جاتی؟ گمراہ ہو جاتی. شراب حرام ہے. آپ نے فرمایا جس نے دنیا میں 1 قطرہ شراب کا پیا, رب کائنات جنت والی شراب سے اس کو محروم کر دے گا, جنت والی شراب اس کو نصیب نہیں ہوگی. جس نے دنیا کی شراب پی اس کو جنت والی شراب. علامہ اقبال مرحوم بڑے کمال کے آدمی تھے, اور اللہ جانتا ہے جتنے وہ اعلیٰ تھے نا دین کے معاملے میں, ان کا جو بیٹا تھا ڈاکٹر جاوید وہ اتنا ہی نکما تھا. اس نے ایک زمانہ علماء سے جھوک پیدا کر دیا صرف اس مسئلے پر, کہتا ہے شراب حرام کہاں ہے یہ بتاؤ. اس نے ایک لمبا زمانہ اس پر مناظرے کیے, کہنے لگا شراب حرام کہاں ہے بتاؤ. ارے بھائی قرآن پاک کا ذرا قرآن کا مطالعہ تو کرو کہ قرآن پاک میں جو انداز شراب کی حرمت کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ سود کی حرمت کا بھی بیان نہیں کیا. اور جو قرآن مقدس نے شراب کے لیے جو شراب کی حرمت کا انداز ذکر کیا, دیکھیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اور ایمان والو یہ شراب تو شیطان کی گندگی ہے, شیطان کی گندگی ہے. فاجتنبوہ, شراب سے بچ جاؤ, لعلکم تفلحون, کامیاب ٹھہروگے. اگر تم نے شراب کو نہ چھوڑا کامیاب نہیں ہوگے. فرمایا انما یرید الشیطان, شیطان تو چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, کہ شراب کے ذریعے تمہارے اندر عداوت و بغض پیدا کر دے. شیطان تو چاہتا ہے یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ, تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے شراب کے ذریعے. فہل انتم منتہون, رکتے ہو کہ نہیں رکتے ہو؟ میں شراب کو چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاحذروا, اے اللہ رسول کی اطاعت کرو, شیطان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. جب یہ آیتیں آئیں تو صحابہ کی زبان پر لفظ آئے اے اللہ کے پیغمبر ہم رک گئے رک گئے رک گئے, اب ہم زندگی میں شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر جب یہ شراب سے باز آ گئے ہم اللہ ان پہ راضی ہو گئے. شراب حرام ہے, بولو شراب حرام ہے. اچھا اسے ایک بڑا سوال تھا مجھے یاد ہے, کہنے لگا جی قرآن کہتا ہے قاتل کو قتل کر دیا جائے, قرآن کہتا ہے زانی کو سنسار کر دیا جائے, شادی شدہ زانی کو سنسار کر دیا جائے, غیر شادی شدہ کو کوڑے لگایا جائے. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے چور آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, اور شراب کے بارے میں حد ہے کتنی ہے یہ تم بتاؤ کتنی حد ہے. اور انہوں نے کہا حدیث میں موجود ہے
रसूल मुकर्रम ने 40 कोड़े मारे थे शराबी को, और हदीस में मौजूद है मुस्लिम में हजरत उमर इब्न खत्ताब ने शराबी को 80 कोड़े मारे थे, हजरत उस्मान ने शराबी को 80 कोड़े मारे थे, और मुस्लिम में मौजूद है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शराबी को 40 कोड़े मारे थे। और एक और भी बात लोग आए, उन्होंने कहा हम तो पहले दिन से कहते थे सहाबा को छोड़ो नबी को मानो, बस सहाबा को छोड़ो नबी को मानो। सहाबा तो नबी के खिलाफ नौजबिला जाते थे, हमने कहा किस तरह जाते थे, कहने लगे देखो कि शराबी के हद नाफिज करने पर नबी मुकर्रम 40 कोड़े मारे, अबू बकर सिद्दीक 40 कोड़े मारे, हजरत फारूक आजम ने 80 मारे तो क्यों मारे, हजरत उस्मान ने 80 मारे तो मालूम हुआ कि ये दोनों सहाबा नबी के खिलाफ चल रहे हैं, ये दोनों सहाबा नबी के खिलाफ चल रहे हैं। उन्होंने एक और कुछ ना साथ मिलाया, कहने लगे जी मुस्लिम में रिवायत है नबी मुकर्रम के जमाना में अगर कोई बंदा 3 तलाकें देता था वो 3 एक समझी जाती थी, हजरत अबू बकर के जमाना में कोई 3 तलाकें देता था वो 1 समझी जाती थी, हजरत उमर के जमाना में जो 3 देता था वो 3 की, कहने लगे मालूम हुआ कि हजरत उमर नबी के खिलाफ है, लिहाजा हजरत उमर की छोड़ो और सिर्फ किसकी मानो, नबी की मानो। हमने कहा जब उमर ही मजरूह हो गए, सहाबा ही मजरूह हो गए तो दीन जाता रहा कि नहीं जाता रहा, समझने में फर्क है। तवज्जो के साथ मैं ये अर्ज करता हूँ, तिरमिज़ी की रिवायत साथ मिलाकर मसला हल करता हूँ कि हजरत इमाम अल-अंबिया ने शराबी को 80 कोड़े मारे, हदीस बुखारी में मौजूद है, और हजरत अबू बकर ने शराबी को 80 कोड़े मारे, ये भी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में मौजूद है। और मुस्लिम में जो ये मौजूद है कि हजरत उमर ने जो अपना अबू बकर ने 40 कोड़े मारे, हजरत उमर ने जो 80 कोड़े मारे, तिरमिज़ी में मौजूद है कि नबी मुकर्रम ने जो 40 कोड़े मारे थे वो कोड़ा था कि जिसकी आगे 2 तनियां थी, उसके 2 किनारे थे, लिहाजा जब पैगंबर ने यूं करके कोड़े मरवाए तो वो 40 नहीं बनते थे, कितने बनते थे? अरे भाई अगर 80 नहीं बनते तो तिरमिज़ी की इस रिवायत को कहां रखोगे? रसूल मुकर्रम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती अल-खुलफाए राशिदीन, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा की सुन्नत में बाल का भी फर्क नहीं है, मेरी सुन्नत को भी लाजिम पकड़ो और मेरे खुलफा की सुन्नत को भी लाजिम पकड़ो। जन्नत में जाने वाला तबका सिर्फ 2 कितारें हैं जो जन्नत में जाएंगे, तीसरी नहीं है। 2 कितारें हैं, 2 सफ़े हैं और 2 लाइनें हैं जो जन्नत की तरफ जाएंगी। एक लाइन के सरबराह अबू बकर होंगे और दूसरी लाइन के सरबराह हजरत उमर इब्न खत्ताब होंगे। ये 2 की तरफ जा रही है। ये कुरान मुकद्दस की आयत जिक्र कर रहा हूं कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउ इक़राउ किताबिया, क़यामत के दिन एक ऐसा बंदा होगा कि नामा अमाल उसको दाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, जिस वक्त वो नामा अमाल उसके दाएं हाथ में होगा, फयक़ूलु हाउ इक़राउ किताबिया, और वो आवाज़ें सदाएं लगाता रहेगा कि आओ मेरा नामा अमाल पढ़ो। पूरे नामा अमाल में जिंदगी में एक गलती भी यहाँ मौजूद नहीं है, रब्बे कायनात ने मुझे सुरखरू कर दिया है, आओ मेरा नाम अमाल करो। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन सा बंदा है कि जिसका तज़किरा कुरान पाक ने कर दिया कि उसका नाम अमाल दाएं हाथ में दे दिया जाएगा और वो लोगों को कहेगा हाओ मुकरो किताबिया, मेरा नाम अमाल करो। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया वो उमर इब्ने खत्ताब होंगे। वो कौन होंगे? हजरत उमर इब्ने, और सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब हैं, मैदान में आगे निकल गए, अबू बकर मैदान में फिर पीछे रह जाएंगे, उमर आगे और अबू बकर पीछे रह जाएंगे। हजरत उमर के हाथ में तो नामा अमाल आ गया, हजरत जाइए, और वो कहते हैं आओ मेरे नामा अमाल में कोई गलती नहीं, तो अबू बकर किधर जाएंगे? रसूल मुकर्रम ने फरमाया अरे लोगों अबू बकर सिद्दीक बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। उलमा ने लिखा कि जन्नत में जाने वाली 2 लाइनें हैं, एक लाइन के सरबराह अबू बकर होंगे, एक लाइन के सरबराह उमर इब्ने खत्ताब। सहाबा के पीछे चलोगे तो कहां जाओगे? जन्नत में जाओगे।
اس امت کے کتنے فرقے ہوں گے جی؟ حدیث میں 73. کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. اب جنت میں جانے والا صرف ابو داؤد کی حدیث پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا جنت میں جانے والا صرف ایک طبقہ ہوگا. آپ نے فرمایا تیری امت کے 73 فرقے ہیں, جنت میں صرف ایک طبقہ جائے گا. یا رسول اللہ جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے یہ نہیں کہا جنت میں وہ جائے گا جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا. آپ نے یہ نہیں کہا جس کے ہاتھ میں حدیث ہوگی. آپ نے یہ بات نہیں فرمائی, بلکہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, بھئی جنت میں وہ طبقہ جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے پیچھے پیچھے جائے گا. جب میرے اور میرے صحابہ کے پیچھے پیچھے جائے گا. توجہ سے بات سنیے, ایک بات ذہن میں آ رہی وہ بھی کرتا چلا جاؤں. آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, ہر فرقہ ہر طبقہ قرآن و حدیث کو لے کر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اور بولو شاباش. دیوبندی بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم کس میں چل رہے ہیں؟ قرآن اور بریلوی بھی کہتے ہیں ہم کہاں چل رہے ہیں؟ قرآن اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں ہم کدھر چل رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث. آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون قرآن و حدیث پر ہے؟ سوال بنتا نا. پھر آپ کے ذہن میں سادہ لوگ ہیں, ہمارے بزرگ کہتے ہیں مولانا یہ بتائیے کہ سب کا قرآن بھی ایک ہے, سب کا قبلہ بھی ایک ہے, سب کا نبی بھی, یہ الگ الگ ٹولیاں کیسے بن گئی, الگ الگ گروپ کیسے بن گئے, الگ الگ ان کے گروپ کیسے بن گئے؟ توجہ سے, اللہ بھی ایک ہے, قرآن بھی ایک ہے, قبلہ بھی ایک ہے, نبی بھی ایک ہے, تو پھر الگ الگ اختلاف الگ الگ گروپ کیسے بن گئے؟ حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت عمر خلا عمر ذات یوم, حضرت عمر ایک دن الگ کمرے میں بیٹھ گئے اور جعل یحدث نفسا, آپس میں آپ ہی باتیں کرنے لگے, اپنے نفس سے باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں کیف تختلف هذه الامه, یہ امت اختلاف کیسے ڈالے گی؟ نبیھا واحد, نبی بھی ان کا ایک ہے, اور ان کا قبلۃھا واحد, اور قبلہ بھی ایک ہے, ان کا قرآن بھی ایک ہے. تو یہ امت الگ الگ کیسے بن جائے گی؟ سب کے الگ الگ ٹولے کیسے بن جائیں گے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, تو حضرت فاروق اعظم نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ. ابن عباس کو بلایا گیا, حضرت ابن عباس کو ساتھ بٹھایا گیا کہ ابن عباس ایک سوال ہے, کیف تختلف هذه الامه, یہ امت الگ الگ ٹولوں میں کیسے بڑھ جائے گی؟ حالانکہ نبی ایک ہے, قرآن ایک ہے, قبلہ ایک ہے, رب ایک ہے. تو حضرت ابن عباس نے برجستہ جواب دیا, کہا کہ امیر المومنین میں یہ سمجھاؤں, انا انزل علینا القرآن, ہم پر قرآن آیا, فقرانا, ہم نے قرآن پاک پڑھا, اور فرمایا کہ ہم نے قرآن پڑھا, نعلم فیما نزل, اس وجہ سے صحابہ میں اختلاف نہیں پڑا, صحابہ سارے اتفاق میں رہ گئے, ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے, کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کا شان نزول بھی پڑھتے ہیں. ہم شان نزول کو سامنے رکھ کر قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں. اے امیر المومنین, سیکون بعضنا اقوام, ہمارے بعد لوگ آئیں گے, ہمارے بعد لوگ آئیں گے, امتیں آئیں گی, ہمارے بعد گروپ آئیں گے, وہ بھی قرآن پاک پڑھیں گے, لیکن وہ صرف قرآن پڑھیں گے, ترجمہ کریں گے, لیکن لا یدرون فیما نزل, وہ قرآن پاک کے شان نزول کا اعتبار نہیں کریں گے. اس وجہ سے وہ اختلاف میں پڑ جائیں گے. کوئی آپ کو بھی سمجھ آئیے بات؟ پھر حضرت عمر ابن خطاب نے کہا قرآن ایک ہے تو ٹولے الگ الگ کیوں؟ قرآن ایک ہے تو گروپ الگ الگ کیوں؟ جب قرآن سب کا ایک ہے تو پھر ان کے جماعتی پروگرام یعنی جماعتی شکلیں الگ الگ کیوں؟ ابن عباس کو بلایا, اے ابن عباس آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا امیر المومنین میں یہ سمجھتا ہوں, ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہے اس آیت کا شان نزول یہ بنتا ہے, اور ہم شان نزول کو بنیاد بنا کر اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں, اس وجہ سے ہمارے اندر اختلاف نہیں ہے. بعد میں لوگ آئیں گے, قرآن پڑھیں گے, ترجمہ کریں گے, لیکن شان نزول کا خیال ٹولے الگ الگ ہو جائیں گے.
آپس میں اختلاف پڑ جائے گا. آپس میں ایک مثال دو آپ کو, توجہ سے بات سمجھیے, توجہ سے بات سمجھیے. ہمارا موقف ہے جمعیت اشاعت توحید و سنت کا موقف ہے. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, ہمارا پتہ کیا موقف ہے؟ یہ جسم قتل ہو گیا, یہ جسم مردہ ہو گیا, میت ہو گیا, اللہ نے اس جسم سے روح کو الگ کر دیا ہے اور اس روح کو الگ ایک اور جسم میں داخل کر دیا ہے. اللہ نے اس جسم اور اس روح کو جنت میں چھوڑ دیا ہے. اس جسم کو اور اس روح کو کہاں چھوڑ دیا ہے؟ اور یہ جسم کہاں رہ گیا ہے؟ دنیا میں, قبر میں یا مٹی میں. اور قیامت کے دن روح دوبارہ اللہ اسی کو بات سمجھ رہے ہیں. بہت لوگوں کا پتہ کیا ذہن ہے, یہ جسم قتل ہو گیا ہے, روح ایک دفعہ نکل گئی ہے, نکلتے ہی روح دوبارہ آ گئی ہے. زندہ یہ جسم, زندہ یہ جسم ہے. یہ دو باتیں ہوگی نا. ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ جسم زندہ ہے, ایک گروپ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ جسم میت ہے, زندہ روح ہے جو دوسرے جسم کے ساتھ مل کر کہاں چلی گئی ہے؟ جنت میں. بات سمجھ رہے ہو؟ اچھا عجیب بات یہ ہے, دونوں آیت ایک ہی پڑھتے ہیں, دونوں آیت ایک ہی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ہم کہتے ہیں شہید جنت میں زندہ, آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل کیا ہے؟ میں بھی آیت وہی پڑھوں گا, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اس کو میت گمان نہ کرو, بل احیا, بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. میں بھی آیت یہی پڑھتا ہوں. اور جو کہتے ہیں یہ جسم زندہ ہے, قبر میں یہی زندہ ہے, روح آ گئی ہے, ان سے کہے کہ بھائی زندہ کیسے؟ وہ بھی آیت یہی پڑھیں گے, لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ امواتا. اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے مردہ نہ کہو, بل احیا, بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے معنی وہ ٹھیک ہے یا معنی یہ ٹھیک ہے. اب آؤ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس والی بات, اے امیر المومنین وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے, معنی بھی کریں گے, لیکن لا یدرون فیما نزل, نہیں جانیں گے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے. جو شان نزول دیکھے کر معنی کرے گا اے امیر المومنین وہ حق پر ہوگا, جو بغیر دیکھے کے معنی کرے گا وہ حق پر نہیں ہوگا. حضرت عمر ابن خطاب کو غصہ آیا, حدیث میں لفظ آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب نے ابن عباس کو چھڑک پلا دی, کہا کہ میں نے تو آپ کو بڑا سمجھ کر, بڑا ذہین اور سمجھدار قرآن کا ماہر سمجھ کر سوال کیا تھا, آپ نے یہ کیا جواب دیا؟ ابن عباس اٹھ کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے سر کو جھٹکا دیا, کہا کہ ابن عباس کو دوبارہ بلاؤ. ابن عباس دوبارہ آئے, کہا کہ اعد علیہ ما قلت. ابن عباس جو تم نے پہلے بات کہی تھی وہ دوبارہ پلٹا کر مجھے بیان کر. ابن عباس نے ساری بات بیان کر دی. فعرفا, حضرت عمر نے سمجھ بھی لیا, آ جاوا, اور حضرت ابن عباس کی تعریف بھی کی, کہا کہ شرح صدر ہو گیا ہے. اب مطلب یہ نکلا کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ جو شان نزول کو بنیاد بنا کر کرے گا وہ حق پر ہوگا, اور جو وہ معنی کرے گا جس کی شان نزول تائید نہیں کرے گا اور وہ حق پر. اب توجہ سے بات, میں آپ کے سامنے ترمذی پڑھ رہا ہوں, کون سی؟ آپ کے سامنے نسائی شریف پڑھ رہا ہوں, کون سی کتاب پڑھ رہا ہوں؟ نسائی شریف صحاح ستہ کی کتاب ہے. ترمذی شریف صحاح ستہ کی کتاب ہے. آپ کے سامنے ابن ماجہ پڑھ رہا ہوں, اور ابن ماجہ شریف کی صحاح ستہ کی کتاب. توجہ سے, اب یہ جو آیت ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, اس آیت کا شان نزول ہے کیا؟ میں شان نزول آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. حضرت نبی مکرم محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے, آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں, حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہدائے احد میں میرے 70 صحابہ شہید ہوئے. شہدائے احد 70 صحابہ شہید ہوئے. امام الانبیاء نے فرمایا جب وہ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے
ان کی روحوں کو الگ جسموں کے ساتھ ملا کر جنت میں چھوڑ دیا۔ ایک دن رب تعالیٰ نے ان شہداء کی ارواح کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے کیا، کہا کہ ارواح شہداء مانگو، ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تمام ارواح شہداء نے کہا اللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے بار بار کہا، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ایسے کریں، ہماری روح کو اس دنیا والے جسم میں پلٹائیں جو دنیا میں ہم جسم چھوڑ کر آئے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہوگا، کچھ اور مانگو۔ تو پھر رب کائنات کو انہوں نے ایک استغاثہ کر دیا، اللہم بلغ عنا اخواننا، اللہ تو نے ہمیں جنت عطا کر دی ہے اور جنت میں الگ جسم کے ساتھ ہمیں جنت کی نعمتیں عطا کر دی، جنت کے باغات دے دیے۔ اللہم بلغ عنا اخواننا، ہماری یہ بات ہمارے مدینہ طیبہ کے بھائیوں کو پہنچا، ہماری یہ بات ہمارے مدینہ طیبہ کے بھائیوں کو پہنچا، ہمارے ساتھیوں کو پہنچا، پیغمبر کے دیگر صحابہ کو پہنچا، تاکہ مومنوں کو پتہ چل جائے کہ رب ذوالجلال نے شہداء کے ساتھ اتنا اکرام کر دیا، اتنی عزت دی ہے، ان کو جنت میں اتنا اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ اللہم بلغ عنا اخواننا، اللہ ہمارے بھائیوں کو بتا دے، انا احیاء فی الجنہ، کہ اللہ تو نے ہمیں زندگی دی کہاں کی؟ جنت کی۔ توجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں یہ پیغام میں تمہارے بھائیوں کو دے دیتا ہوں۔ رسول مکرم فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر دی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ان کو گمان مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق بھی کھاتے ہیں۔ میاں جی کسی کو اعتراض نہیں، اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں کہ میں اس آیت کا شان نزول بیان کر رہا ہوں، اس آیت کا شان نزول بیان کر رہا ہوں۔ میرا بھائی اختلاف کو چھوڑو، جو اصول قرآن نے ذکر کیے ہیں ان پر ہم سب جمع ہو جائیں، ہم سب انہی اصولوں پہ اکٹھے ہو جائیں تاکہ ہمارا اختلاف ختم ہو جائے۔ اختلاف کو ختم کرنے کی صورتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ بار صورت میرا بھائی، آپ علیہ السلام نے معراج کیا ہے، معراج میں بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں۔ آپ پیغمبر کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے، اس کی شرمگاہ پر گندے گندے چیٹھے لپٹے ہوئے تھے اور وہ گندا گوشت کھا رہا تھا۔ میں نے کہا اور صحیح گوشت چھوڑ رہا تھا، اے جبریل یہ بندہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہی یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جس کے پاس مال تھا زکات نہیں دیتا تھا۔ اور میں نے ایک ایسا بندہ دیکھا کہ جو آدمی خون اور پیپ کے سمندر میں گوتے کھا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا سود خور آدمی ہے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ناک سے اور منہ سے اور آنکھوں سے اور اس کے پیشاب اور پیخانہ کے راستوں سے شہاب کے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبریل یہ بندہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو یتیم کا مال کھاتا ہے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح میں آگے گیا، میرے سامنے کچھ لوگ ایسے آئے کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کہتے جبریل کو کہا یہ بندہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کا وہ مبلغ ہے جو مسئلہ چھپاتا تھا۔ آپ کی امت کا وہ مبلغ ہے جو مسئلہ چھپاتا تھا، حق مسئلہ بیان۔ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو مسئلہ صحیح بیان نہیں کرتا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، قرآن پاک کی آیت پڑھی آپ، کسی کو تکلیف ہو، قرآن کی آیت پڑھی کسی دوسرے بندے کو تکلیف ہو، اللہ کی قسم جس کو تکلیف ہو رہی اللہ کرنا پڑے وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن پڑھے سنے اور وہ بندے کو دکھ آئے وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ آیت مقدسہ تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میرے پیغمبر آپ ایسے کریں، لا تتفرقوا کابر علی المشرکین ما تدعوہم، کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جب آپ
قرآن پاک میں ایک اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو مشرک کو پریشانی لگتی ہے، مشرک اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ایک اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرنا اسی کے کھاتے میں آئے گا جس کو اللہ اپنی وحدانیت کی تبلیغ کے لیے چن لے گا۔ اچھا میں آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں، آسمان کس نے بنایا؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ زمین سے اناج کس نے اگایا؟ بیٹے کون پیدا کرتا ہے؟ بیٹیاں کون پیدا کرتا ہے؟ عزتیں کون دیتا ہے؟ یہ خالص توحید نہیں ہے۔ مولوی عمر صاحب یہ خالص توحید کیوں؟ آپ کہیں گے کہ مولوی مطلع صاحب نے کیا بات کہی؟ یہ دیکھو قرآن پڑھ رہا ہوں، میاں صاحب توجہ سے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن 20 جگہ پر موجود ہے، یہ آیت یہ دیکھیے پڑھ رہا ہوں۔ قل آپ کہہ دیجئے میرا پیغمبر، میں یرزقکم من السماء، ابو جہل اینڈ کمپنی بتاؤ آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ والارض، زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور ومن یخرج الحی من المیت، زندہ سے مردہ اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، کائنات کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ اور یہ چاند سورج کا نظام کس نے بنا رکھا ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ میرا پیغمبر فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ مشرک کہیں گے یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ توحید ایڈی مضبوط ہے تو گل بھی سمجھ رہے ہیں۔ توحید بڑا کون سی مضبوط ہے؟ توحید بڑا کون سی مضبوط ہے؟ توحید یہ مضبوط ہے۔ حضرت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا میرے پیغمبر، یہ 15واں پارہ پڑھ رہا ہوں، فرمایا میرے پیغمبر اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، میرا پیغمبر جب آپ قرآن پاک میں اپنے رب وحدہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ وحدہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ وحدہ کا پتہ کیا معنی ہے؟ یہ ہے معنی یا آباتی لما تعبد ما لا، اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے میرے ابا جان ایسوں کو نہ پوجو جو سنتے نہیں، مالا یسما ولا یبصر، جو دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، جو کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور توحید اس کا نام ہوگا کہ آپ اپنی زبان سے کہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور بد سوا یغوث یعوق نصر نہیں کرتے، حضرت علی حجویری مرحوم نہیں کرتے، فلانے نہیں کرتے، نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ میں توحید اس کا نام ہوگا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں کو جیل میں بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک وحدہ لا شریک داتا بہتر ہے یا کئی داتا بہتر ہے؟ جیل کے ساتھی کہتے ہیں کہ اے یوسف آپ یہ بتائیں، یہ جو آس پاس معبودوں کی پوجا ہو رہی ہے اور یہ فلانے فلانے نام کے معبود یہ سارے غلط ہیں، تو حضرت یوسف نے کہا ما تعبدون من دونہ الا اسماء وسمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام تم نے رکھے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی سند۔ غوث اعظم صرف کون ہے؟ فریاد نہ صرف کون ہے؟ داتا صرف کون ہے؟ گنج شکر صرف کون ہے؟ ایک اللہ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا، فرمایا ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور سورۃ یوسف کے آخر میں رب تعالیٰ نے کہا کہ میرے پیغمبر آپ یہ اعلان کر کے لوگوں کو کہہ دیں، آخری آیت ترجمہ کر رہا ہوں، قل کہہ دے میرا پیغمبر ہادی سبیلی، ہادی، جو دعوت یوسف نے جیل کے ساتھیوں کو دی یہی ہے میری بھی دعوت، ہادی سبیلی یہی ہے میری بھی، ادعو الی اللہ، میں صرف لوگوں کو پکارتا اور بلاتا ہوں صرف کس کی طرف؟
نفر اللہ کی طرف علی بصیرۃ، یہ بصیرت والا راستہ ہے، انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی راستہ ہے، میرے پیروکار اور میری تابع داری کرنے والوں کا بھی یہی راستہ ہے۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ جب یہ دعوت آئی صرف ایک اللہ، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اللہ